بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کی تاریخ میں حق اور باطل کے لاکھوں مارکے برپا ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، بالخصوص اسلام کا اولین دور لاتعداد عظیم شہادتوں اور قربانیوں سے لبریز ہے، لیکن آج تک کسی شہادت کو اس قدر ہمہ گیر تذکرہ نصیب نہیں ہو سکا جتنا واقعہ کربلا کو ہوا۔ واقعہ کربلا ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں بلا شبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حق پر جبکہ یزید باطل پر تھا۔ واقعہ کربلا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس سے رونما ہوئے 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم آج بھی تازہ ہے۔ واقعہ کربلا میں جہاں بڑی عمر کے لوگوں، نوجوانوں اور خواتین نے اہم کردار ادا کیا، وہیں بچوں نے بھی اپنا اپنا کردار بخوبی سر انجام دیا۔ ان کمسن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت، وفا اور فداکاری کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے 8 ننھے مجاہدوں اور شہیدوں کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب بی بی رکاب سلام اللہ علیہا کربلا کی شیر دل خاتون تھیں۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ کربلا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کم سن شیر خوار بچے تھے اور 6 ماہ سے زیادہ آپ کی عمر مبارک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ظالم اور ستم گر حرملہ ملعون نے تیر کے وار کر کے آپ کے ننھے گلے کو ذبح کر ڈالا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حقانیت اور یزید کی ذلت اور رسوائی کی دلیل بنی رہے گی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے تو آپ اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں۔ شب عاشور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باوفا اصحاب کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب قاسم نے سوال کیا کہ اے میرے پیارے چاچا جان، میرا نام فرشتے شہداء میں کیا شامل نہیں ہے؟ تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ روز عاشور جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریہ کیا، اور قاسم اصرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے۔ المختصر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت فرمائی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر رجز پڑھا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں جو نواسہ رسول ہے۔ یہ حسین اغوا شدہ کی طرح اسیر ہیں ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں اب بران رحمت سے سراب نہ کرے۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور شجاعت سے جہاد کرتے کرتے اپنی جان فدا کر دی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند تھے اور کربلا معلیٰ میں آپ کی عمر مبارک 11 برس تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت اور محبت نے کبھی آپ کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ امام حسین ان پر فدا تھے تو یہ امام حسین پر۔ 10 محرم کو جب جناب عبداللہ کی نظر اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو کیا دیکھا کہ امام حسین مقتل گاہ میں پڑے ہیں اور ظالم گردن مبارک پر تلوار چلانا چاہتا ہے۔ تو فوراً چاہنے والے چچا کی جانب دوڑے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا
تو دونوں ہاتھ ظالم کی تلوار سے قلم ہو گئے۔ فریاد کی کہ اے میرے پیارے چچا، تو امام مظلوم نے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور حملہ بدبخت نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، شہدائے بنی ہاشم میں سے ایک شہید حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام ہے۔ کربلا میں آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی اور کم سنی کے سبب میدان کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں کیا، لیکن بعض روایات کے مطابق راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن اکثر روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور پریشانی اور بے چینی سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ یزیدی فوج حسین علیہ السلام کے خیموں کو تراش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، تو عمر بن سعد ملعون کے ایک سپاہی نے آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر مبارک 14 برس تھی اور روز عاشوراء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آپ نے میدان کا رخ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا، اور عمر بن سبی صدائی ملعون نے آپ کی پیشانی کی جانب تیر پھینکا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا تو تیر آپ کے دست مبارک کو زخمی کرتا ہوا پیشانی مبارک پر لگا، اور اس ملعون نے فوراً دوسرا تیر سینہ مبارک پر لگایا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ نمبر 6، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام امام حسین کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے، اور آپ کی والدہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ روایات کے مطابق آپ کربلا میں 12 یا 13 برس کے تھے۔ اپنے بھائی جناب عبداللہ کے ہمراہ جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ نمبر 7، حضرت عمر بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، کربلا کے بہادر بچوں میں ایک نام جناب عمر بن الحسن علیہ السلام کا بھی ہے، جن کا شمار اسیران کربلا میں ہوتا ہے۔ جب اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید کی نظر جب عمر بن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اس نے آپ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر تم ایک چاقو مجھے اور دوسرا چاقو اپنے بیٹوں کے دے دو تو اس سے جنگ کروں گا۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ اپنے جد حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ سے ملاقات کرے گا۔ یزید نے کہا کہ اس خوبی کو میں جانتا ہوں، شجاعت تمہیں وراثت میں ملی ہے۔ اسی دوران آپ شہید ہو گئے۔ نمبر 8، حضرت عمر بن جنادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، کربلا کے کم سن شہیدوں میں ایک نام حضرت عمر بن جنادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ روز عاشور جب آپ کے والد محترم جناب جنادہ انصاری کی شہادت ہو گئی تو آپ میدان کے لیے نکلے، اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو یہ کہہ کر روک دیا کہ تمہارے بابا شہید ہو چکے ہیں، تمہاری ماں کے لیے انہی کا غم ہی کافی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میری ماں ہی نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اور انہوں نے ہی لباس جنگ مجھے پہنایا ہے۔ کربلا میں آپ کی عمر مبارک 9 یا 11 سال تھی۔ ناظرین، ان کم سن بچوں کے علاوہ دیگر کم سن مجاہد اور شہداء بھی ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو احیا بخشی اور انسانیت کو درس حریت دیا۔ ان کم سن شہداء اور مجاہدوں کی قربانیاں امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی حقانیت اور مظلومیت کی دلیل ہیں، اور بلا تفریق مذہب اور ملت کوئی بھی انسان جب ان معصوم بے گناہ کم سن بچوں کی مظلومیت اور شہادت کی خبر سنتا ہے تو اس کا دل موم اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے
اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔